عزیزان من، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی رکنا، اجتناب کرنا اور خود کو قابو کرنا ہے، کیونکہ روزے میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کئی چیزوں سے روکتا ہے، تو اس لیے اسے صوم کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کنٹرول لائف کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، یعنی خود کو کنٹرول کرنے کی تربیت کا مہینہ۔ یہ ایک ایسی تربیت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ ابدی کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ یوں لے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے زمین پر آباد کیا، اس کو ہر قسم کے مواقع فراہم کیے اور اسے مکمل آزادی دے دی، اور اب یہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر کے اپنی ابدی کامیابی کا مستحق بن سکے۔ رمضان الکریم انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ انسان کی مدد کرتا ہے کہ انسان آنے والے مہینوں میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطابق رکھ سکے۔ سال 2020 میں آنے والا یہ ماہ رمضان انسانی زندگی میں پہلی بار ایسے آیا ہے کہ جب پوری دنیا کرونا وائرس جیسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ اس بیماری نے انسان کی معاشی و معاشرتی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن جیسے ہنگامی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ سماجی دوری اختیار کر کے اس بیماری کا اثر کم کیا جا سکے۔ عزیزان من، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماہ رمضان کی چہل پہل ویسی نہیں رہی جیسی پچھلے سالوں میں ہوا کرتی تھی۔ سڑکیں سنسان ہیں، لوگوں میں کرونا کو لے کے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، دوست احباب اور رشتہ دار آپس میں مل نہیں سکتے، اور سحر و افطار میں ویسا اہتمام نہیں ہو رہا جیسا پچھلے سالوں میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، جہاں پر سماجی دوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں ایسی پریشانیاں درپیش ہیں، وہاں پر یہ سماجی دوری ہمیں ماہ رمضان میں اپنی ذات کا احتساب کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ یہ سماجی دوری ہمیں وجہ تخلیق کو سوچنے کا وقت دے رہی ہے کہ یہ صحت مند جسم کس کی امانت ہے، یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں، اور یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ کس کی تخلیق ہے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ انسان کے جسم سے لے کر پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ اگر یقین ہے تو کس حد تک ہے؟ عزیزان من، یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے قید نہیں بلکہ یہ کرونا وائرس کے لیے قید ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو تلاش کریں۔ یہ ہمیں وقت دے رہا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اپنی زندگی کا احتساب کریں، اور بہت سارے لوگ اس وبا کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے پاک حبیب کی امت پر بہت مہربان ہے کہ اس نے رمضان کریم جیسے بابرکت مہینے سے اس امت کو نوازا ہے، اس مہینے کی خوشیوں سے نوازا ہے۔ خدا تعالیٰ شاہد ہے کہ جب رمضان الکریم قریب آتا ہے تو میرے جسم میں عجیب سی خوشی مچلنے لگتی ہے، اور جب رمضان الکریم رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو میرا دل بہت افسردہ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ بھی رمضان کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتے ہوں گے، اور اس مہینے کی برکتوں کو ملاحظہ کیجئے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات دوسرے مہینوں میں ایک اچھے کام کے بدلے ایک نیکی کا اجر دیتی ہے، وہاں پر یہ ذات رمضان الکریم میں انسان کی ایک نیکی کو 70 نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ تو پھر میرے دوستو، یہ کرونا وبا اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے آزمائش ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو آزمائش سے ضرور آزماتی ہے، لیکن عذاب سے نہیں۔ عزیزان من، کرونا وبا ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سماجی دوری اختیار کرنی ہے، اور اس ماہ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کا، اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے تاکہ ہم زندگی کی حقیقت کو جان سکیں، ہم اس میں موجود اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جان سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات
ہمیں اس مقام سے نوازے جس مقام کے ہم حقدار ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ماہ رمضان میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ماہ رمضان کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔